اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ اپنی رحمتوں میں محفوظ رکھے اور ہر طرح کے دکھ اور مصیبت سے بچائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک خاص اور جلالی وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو آیت کریمہ سے متعلق ہے۔ یہ وظیفہ کسی بھی قسم کی پریشانی، مشکل یا کسی خاص حاجت کی تکمیل کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس آیت کو اپنا وظیفہ بنائے گا، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ آج کے اس بیان میں آپ کو آیت کریمہ کے جلالی وظیفے کی مکمل تفصیل بتائیں گے۔ اس وظیفے کے ذریعے سے آپ اپنے دل کی پریشانیاں دور کر سکتے ہیں، مشکلات کو آسانی میں تبدیل کر سکتے ہیں اور حاجات کی تکمیل کے لیے اللہ سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کرتے ہیں جس میں آیت کریمہ کی عظمت کا پیغام واضح ہے۔ ہر دور میں دنیا کے حکمرانوں نے قیدیوں کو ایسی جیلوں میں رکھا ہے جہاں انہیں انتہائی گھٹن حالات کا سامنا ہوتا ہے۔ ان قید خانوں میں قیدیوں کو مشکلات سے گزارا جاتا ہے، مگر ایسے قید خانہ جو حضرت یونس علیہ السلام کے حصے میں آیا، دنیا کے کسی اور قید خانے سے مختلف اور ناقابل تصور تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کیا گیا، وہ بھی سمندروں کی گہرائی میں، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نہ ہوا تھی اور نہ روشنی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو عراق کے علاقے موصل کے نینوا والوں کی طرف بھیجا گیا۔ وہ اپنی قوم کو توحید کا پیغام دیتے رہے، مگر قوم نے ان کی بات نہ سنی اور کفر میں ڈوبی رہی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی ہدایت سے بالکل مایوس ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ قوم ایمان نہیں لائے گی، تو انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا اور وہیں سے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ آیت کریمہ کا ذکر قرآن مجید میں اس واقعے کو سورہ قلم اور سورہ انبیاء میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر سے اللہ کو پکارا اور کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے توحید کا اعتراف کیا اور اللہ کی عظمت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا بلکہ انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات بھی دی۔ آیت کریمہ کا جلالی وظیفہ بے حد مؤثر اور قوی ہے۔ یہ صرف دعا ہی نہیں بلکہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔
حضرت یونس علیہ السلام کے اس عمل نے ہمیں توحید کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی قوت کو سمجھنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ یہ وظیفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی مشکلات اور حاجات کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں اور توحید کا اقرار کرتے ہوئے اسی سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے ایمان قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آیت کریمہ کو پڑھنے سے ہر مومن کو مشکلات سے نجات مل سکتی ہے اگر وہ سچے دل سے اس کلمے کو پڑھ کر اللہ سے دعا کریں۔ وظیفے کا طریقہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آیت کریمہ کا وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں اور اسے انتہائی یکسوئی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وظیفے کی چند بنیادی شرائط درج ذیل ہیں۔ وقت اور مقام۔ آیت کریمہ کا وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو کھلے آسمان کے نیچے نہیں بلکہ کسی اندھیرے والی جگہ پر کرنا ہے۔ اگر قدرتی چاند کی روشنی موجود ہو تو بہتر ہے، مگر کسی اور مصنوعی روشنی میں اسے نہ کریں۔ آیت کریمہ کی تعداد یہ وظیفہ 1,25,000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ روزانہ عشاء کے بعد 3,125 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھیں۔ اس طرح 40 دن کے بعد یہ تعداد مکمل ہو جائے گی۔ درود شریف کی پابندی۔ ہر مرتبہ وظیفے کو شروع اور ختم کرتے وقت اول و آخر درود شریف کا پڑھنا لازم ہے۔ اس سے وظیفہ کامل اور مؤثر ہو جاتا ہے۔ یکسوئی اور توجہ۔ وظیفے کے دوران دل میں خیالات کو لانے سے روکیں۔ مکمل یکسوئی کے ساتھ یہ عمل کریں۔ وظیفے کے دوران دل میں صرف وہ مقصد ہونا چاہیے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ پانی کا اہتمام۔ اس وظیفے کے دوران آپ کے پاس مٹی کے پیالے میں پانی رکھیں۔ بعض اوقات وظیفے کے دوران سر میں گرمی محسوس ہوتی ہے تو پانی کا استعمال آپ کی پیشانی کو ٹھنڈا رکھے گا۔ وظیفے کے اثرات۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے انتہائی مفید ہے جو کسی مشکل میں گرفتار ہیں اور چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو ختم کر دے۔ اس وظیفے کا اثر اللہ کی رحمت کے باعث بے حد وسیع اور طاقتور ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اسی آیت کے ذریعے اللہ سے دعا کی اور ان کو اللہ نے غم اور قید سے نجات بخشی۔ آیت کریمہ کی برکت سے آپ بھی اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص پر کوئی بڑی مصیبت آ جائے اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا پڑھ لے تو اللہ اس مصیبت کو ٹال دے گا۔ آج کے دور میں جب ہمیں مختلف قسم کی مشکلات اور آفات کا سامنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس دعا کا سہارا لیں، آیت کریمہ کو پڑھیں، اس کے معنی اور اہمیت کو سمجھیں اور اللہ وحدہ لا شریک کے حضور اپنی حاجات کو رکھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اسی کلمے کو پڑھا اور اللہ سے نجات کی دعا کی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دعا کی فضیلت بیان فرمائی۔ جب کوئی مسلمان اس دعا کو اللہ کے حضور اپنی حاجات کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا آیت کریمہ کا وظیفہ ہر مسلمان کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں ہر حالت میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، مگر اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے ان مشکلات کو آسانی میں
بدل سکتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے، اس کی پاکی بیان کرتے ہوئے اور اپنی عاجزی کے اعتراف کے ساتھ اس آیت کو پڑھنا ہر مشکل کا حل ہے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔